سر یہ ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں کافی ریفارمز ہم لے کر آئے ہیں اور ریسنٹلی پچھلے 4-5 مہینوں میں ہم نے جو سوک سینٹر میں ایک MR کا جو دفتر ہے اس کے کلچر کو بھی کافی حد تک، میں 100% نہیں کہوں گا لیکن کافی حد تک اس میں ہم نے ریفارمز بھی لے کے آئے ہیں اور ریولیوشنری ہم نے جو ہے وہاں پہ ایگزامپلز بھی سیٹ کیے ہیں. پہلے اگر آپ جاتے ہیں MR آفس میں تو آپ کو لٹرلی یہ لگتا کہ آپ کسی مچھی بازار میں آ گئے ہیں. ایجنٹس گھوم رہے ہیں، ایجنٹس آپ سے لوگوں کو بولنا ہے آپ کا کام میں تھوڑا جلدی کروا دیتا ہوں، مجھے بھی تھوڑا خرچہ پانی کر دیں، اور مطلب ایک بہت ہی ایک میس تھا. اب ہم نے وہاں پہ کیو مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں. اب آپ جائیں گے، آپ نے ٹوکن آپ لیں گے تو آپ کو باقاعدہ چیئر پہ بیٹھیں گے، پہلے جیسے کھڑے ہو کے کاؤنٹر برش ہوتے اس طرح نہیں ہوگا. ایئر کنڈیشنرز وہاں لگا دیے گئے ہیں، پینے کا پانی لگا دیا گیا ہے، اور وہاں پہ ہم نے سسٹم یہ کر دیا ہے کہ لوگ خوشی سے آئیں، لوگوں کا کام وہاں پہ آسانی سے اور بغیر کسی قسم کی کسی کی فرمائش پورے کیے ہو. اور اس کا وٹنس جو بھی میرے کراچی کی خاص طور پہ MPs بیٹھے ہیں اور جو اس ایریا سے واقف ہے تو ان کو پتا ہوگا. جو میری بہن نے سوال کیا کہ آن لائن کا اور جو باقی مینیول ہو رہا ہے، سب نے کوشش کی کہ سارے اس سسٹم کو سر تھوڑا آرڈر ان دا ہاؤس کرا دیں پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس. سر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس پورے سسٹم کو ہم آن لائن کی طرف لے جائیں تاکہ لوگوں کو آفس آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. لوگ اگر آپ نے اپنے گھر کا اپنی گاڑی کا کوئی ٹیکس دینا ہے تو آپ اپنے موبائل کی ایپ سے بیٹھ کر آپ وہ گاڑی کا ٹیکس دے دیں، نہ آپ کو کسی ایجنٹ کو فیس کرنا پڑے گا، نہ آپ کو جو ہے دفتر جانا پڑے گا. اب جو اس کا دوسرا سوال میری بہن نے یہ کیا کہ جی اگر کچھ لوگ جو کہ آن لائن یا اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے اتنا فیملیئر نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی اب ہم نے یہ ایک نیا سسٹم شروع کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف ان کو جانا پڑے گا. اگر وہ ڈیجیٹل سے فیملیئر نہیں ہے وہاں جائیں گے، ان کو ہم صرف اور صرف ایک چالان دیں گے بینک کا. اب ہم نے یہ سسٹم کر دیا کہ ایکسائز آفس میں آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. آپ اب کیش لیس سسٹم جو شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ صرف چالان لیں گے وہاں سے اور بینک سے آپ خود پے کریں گے. مقصد یہ کہ ایکسائز آفس میں اگر آپ موٹر رجسٹریشن آفس میں جائیں گے تو آپ کو کیش کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ آن لائن گھر بیٹھ کے کر لیں. اگر آپ آن لائن سے فیملیئر نہیں ہیں، آپ ٹیکنالوجی سے فیملیئر نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ جائیں وہاں سے صرف چالان لیں اور پیمنٹ کریں بینک میں، تاکہ وہاں پہ کوئی بھی ایکسائز کا کوئی نیچے عملہ یا کوئی بھی شخص آپ سے غیر قانونی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کر سکے. یہ ہوگی دوسری بات. ہم نے ایک اور کام بھی شروع کیا ہے. اب ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں. ہم نے سر پچھلے 3-4 مہینے میں مختلف اسپاٹس پہ ہم نے چیکنگ، ایک سرپرائز چیکنگ شروع کی، اور اس سرپرائز چیکنگ میں اگر کسی نے 2 سال سے یا کسی نے 3 سال سے پے نہیں کی ہوئی تھی تو ہم نے ایک سمارٹ مشین رکھ دی ہے کہ آپ اس مشین کے ذریعے تھرو کریڈٹ کارڈ، تھرو کیش آپ وہاں پہ اپنا ٹیکس پے کریں اور آپ جو ہے آپ کو وہیں پہ رسید مل جائے گی. دیٹ ول بی لائک آپ کا ٹیکس پے ہو گیا. تو ہم لوگ ہر طریقے سے گورنمنٹ اپنے ریونیوز کو بڑھانے کی کوشش کری. اس بار بھی جو ہمارا جو ٹارگٹ ہے اکتوبر میں، ہم ٹارگٹ سے کافی اوپر ہم نے گورنمنٹ کو ریونیوز کلیکٹ کر کے دیے ہیں. تھینک یو. سیکنڈ سپلیمنٹری. نو مور سپلیمنٹری. باسط صاحب جی پوچھیں. باسط صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. آنریبل منسٹر صاحب سے پوچھنا تھا، جیسے کہ کیش لیس ٹرانزیکشن کی طرف یہ لوگ چلے گئے. اچھا، جو ایپ بنائی گئی ہوگی وہ 3 بیسس پہ ہوتی ہے، یا تو وہ ایز آف یوز، ہم ایک انڈیکیٹر دیکھتے ہیں، پرسیوڈ یوزفلنس دیکھتے ہیں، یوزر فرینڈلینس دیکھتے ہیں. اس کے لیے کوئی ٹیوٹوریل ہے جو پبلک اس کو دیکھ کر اس ایپ کو یوز کرے؟ کیونکہ ٹیوٹوریل کا پوچھنا ہے، کوئی ٹیوٹوریل ہے کہ ایپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو؟ سر اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بنایا گیا ہے. ہماری ویب سائٹ پر ہم نے اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے ڈال دیا. آپ ویب سائٹ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ویب سائٹ آن کریں. اگر آپ نے موٹر وہیکل کا ٹیکس دینا ہے، گاڑی کا رجسٹریشن کا ٹیکس دینا ہے، جو بھی ٹیکس دینا ہے، بہت آسان طریقے سے آپ سے وہ رجسٹریشن نمبر معلوم کرے گا اور آپ کر لیں گے. ابھی تو ہم اس سے تھوڑا آگے بھی جا رہے ہیں. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو گاڑی ہے، گاڑی آپ کی رجسٹر آپ کے گھر میں بیٹھ کر ہو. اس کے لیے آپ نے تھوڑا ایکسٹرا پیسے پے کرنے پڑیں گے ڈپارٹمنٹ کو. اگر آپ کو ہوم سروس چاہیے، آپ فون کریں گے، ایک بہت ہی نامینل سی فیس ہوگی، آپ کے گھر پہ آ کے رجسٹر کر کے جائیں گے. ابھی 3 دن پہلے ہم نے ایک بل لے کیا ہے اور آنریبل اسپیکر صاحب نے وہ بل کمیٹی کو دیا ہے، اور وہ ود ان 1 ویک جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ جمع کرے گی اور پھر اس بل کو ہم پاس کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
کہ پاکستان میں واحد صوبہ ہے سندھ الحمدللہ جو یہ کام شروع کرنے جا رہا ہے. اور اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں سر کہ اب کوئی بھی ان رجسٹرڈ گاڑی پورٹ سے باہر نہیں نکلے گی. کوئی بھی ان رجسٹرڈ گاڑی سندھ میں جو ہے وہ شو روم سے باہر نہیں نکل سکتی, کیونکہ پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے, پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ ان رجسٹرڈ گاڑی, مطلب ایک لاوارث پتہ نہیں وہ گاڑی چوری کی گاڑی ہے, چاہے خدا نہ خاصا اس میں کوئی بارود پڑا ہوا ہے, وہ گاڑی بغیر رجسٹریشن کی گاڑی چل رہی ہے. یا ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے AFR اپلائیڈ فار رجسٹریشن, اور سال ڈال دیا یہ گاڑی چل رہی ہیں. اب اس سے کیا ہے ایک نقصان کہ جی کسی نے 2-4 کروڑ روپے کی گاڑی خرید لی لیکن وہ 2-3 لاکھ روپے ٹیکس بھرنے کے اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پر نقصان کیا ہے, ان رجسٹرڈ گاڑی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی کہ کسی چوری کی گاڑی ہے, ڈکیتی کی گاڑی ہے, وہ کسی کے ساتھ کوئی واردات کر کے جا رہا ہے, آپ FIR کیا کٹواؤ گے, 15 کو کیا فون کرو گے, یہ گاڑی تھی جو ان رجسٹرڈ تھی, وائٹ کلر کی تھی بس. تو اس لیے اب ہم انہیں یہ اپنے نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی ہم یہ پاس کرنے جا رہے ہیں. اب یہ ہوگا کہ جی شو روم پہ کوئی بھی گاڑی ہو جو پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہے وہاں شو روم پہ رجسٹر ہوگی اور پھر باہر نکلے گی. ایک دن کے لیے بھی کوئی اپلائیڈ فار رجسٹریشن کسی کے لیے الاؤ نہیں ہے. سیکنڈ, ہم نے کہا کہ پورٹ میں بھی آئیں گے. اب ایک سوال یہ آیا کہ جی پورٹ میں گاڑیاں تو آتی ہیں لیکن پورٹ کی گاڑیاں ہو سکتا ہے کسی نے پنجاب کے لیے امپورٹ کی ہو, کسی نے KPK کے لیے کی ہو, کسی نے بلوچستان کے لیے کی ہو, اور وہ آپ کے صوبے سے رجسٹر نہیں کرانا چاہتا. تو ہم نے کہا کہ اگر پورٹ پہ بھی گاڑی آئے گی تو پورٹ پہ وہ کیریئر جو ٹرالر ہے اس میں سے آپ ہمارا صوبہ کراس کر کے پھر پہنچ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورٹ میں گاڑی آئے اور میں بولوں جی مجھے پنجاب کے لیے چاہیے اور پھر میں یہاں پہ AFR چلا رہا ہوں. تو وہ الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں کہیں اس طرح کے انقلابی اقدامات نہیں لیے جا رہے جتنا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ آف سندھ میں لیے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک ماڈل طریقے سے بنائیں گے, اور ہماری ماڈل کو دیکھ کے لوگ اب اس کو کاپی کرنا شروع کر رہے ہیں. ہم ہی وہ پہلا صوبہ ہے جس نے نمبر پلیٹس کا آکشن کیا. نمبر پلیٹ کے آکشن میں الحمدللہ ہم نے 1 نمبر 10 کروڑ روپے کا بھی اوپن آکشن کیا ہے, جس سے ہمارے اس پہلے آکشن میں 67 کروڑ روپیز سندھ گورنمنٹ کے ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو ملے. اور پھر سندھ ایکسائز ٹیکسیشن نے گورنمنٹ آف سندھ سے بات کی کہ یہ سارے کے سارے پیسے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو 21 لاکھ گھر بے گھر لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں اس کو ہم یہ گورنمنٹ یہ ہم دے رہے ہیں تاکہ اس سے جو بھی پیسے ریونیو جنریٹ ہو وہ لوگوں کے گھر بن سکے. وہ پیسہ بھی اس سے زیادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اسکیم جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی تھی. تو ابھی ہم نے پھر اس کے بعد اب سیکنڈ ابھی آن لائن کی بات ہو رہی تھی, اب آن لائن آکشن بھی شروع ہو گیا ہے. آئی وش کہ مجھے اس کا ظاہر ہوتا تو میں آج آپ کو پریزنٹیشن بھی دکھاتا. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں یہاں پہ. اور یہ جو آن لائن آکشن کے آپ جو نمبر پلیٹس کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے لیے خریدیں. لیٹس سپوز کوئی بھی ایک شخص کوئی بھی ایک MPA اپنے ID کارڈ پہ وہ نمبر پلیٹ خرید سکتا ہے. وہ آپ کی پرسنلائز نمبر پلیٹ ہوگی. وہ منیمم 5 لاکھ روپے بھی ہے, 10 لاکھ روپے بھی ہے, 20 لاکھ روپے بھی ہے. وہ نمبر پلیٹ آپ اپنی کوئی بھی کسی بھی رجسٹرڈ گاڑی پہ لگا سکتے ہیں. آپ اگر کوئی رجسٹرڈ گاڑی ہے اس پہ آپ پرسنلائز نمبر پلیٹ لگائیں, پھر آپ نے جب گاڑی بیچنی ہے تو نمبر پلیٹ اپنی وہ واپس کر سکیں. وہ آن لائن ابھی 5 منٹ میں آپ گاڑی وہ نمبر پلیٹ پرچیز کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ اب ہمیں الحمدللہ دیکھا تھا کہ پنجاب بھی شروع ہو گیا ہے. پنجاب کو بھی ہمارے آئیڈیا اچھے لگے کہ وہ بھی نمبر پلیٹ آکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب یہی چیزیں شروع میں کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کہ ہم نے کہا بات سنیں, اگر ہم کسی پیسے والے سے والنٹیئرلی پیسے لے رہے ہیں اور وہ والنٹیئرلی پیسے دے رہا ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے اور سرکار کی کٹی میں پیسہ جمع ہو رہا ہے, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم سرکار کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں اور وہ ایک بہت ہی نیک اور نوبل کاز کے لیے وہ پیسہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ سر ویژن اچھا ہے, نیت اچھی ہے, ٹارگٹ الحمدللہ اچیو بھی ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم پوری گورنمنٹ کو اس طرح آگے لے کے جائیں گے. لیکن یہ ایک محکمہ ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ایز اے